السلام علیکم جی ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے۔ ویورز، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جو کہ خوبصورتی کا ایک شاہکار تھی، ہندی سینما کی اینجل، ٹیلنٹ سے بھرپور، خوبصورتی کی ملکہ، بہترین اداکارہ جس کے لیے کروڑوں دل دھڑکتے تھے۔ جی ہاں، وہ ہیں دا بیسٹ ایکٹریس مدھو بالا، جن کا اصل نام بیگم ممتاز جہاں دہلوی تھا۔ مدھو بالا 14 فروری یعنی ویلنٹائن ڈے والے دن 1933 میں برٹش انڈیا دہلی میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد کا نام عطا اللہ خان اور والدہ کا نام بیگم عائشہ تھا۔ عطا اللہ خان جو کہ پختون قبیلے یوسف زئی سے تعلق رکھتے تھے، پشاور ویلی میں رہتے تھے۔ وہ ایک امپیریل تمباکو کمپنی میں ملازمت کرتے تھے۔ عطا اللہ خان کے 11 بچے تھے، جن میں مدھو بالا 5ویں نمبر پر تھیں۔ مدھو بالا نے شروع سے ہی بہت دکھ دیکھے تھے۔ ان کی 3 بہنیں اور 2 بھائی 5 سے 6 سال کی عمر میں فوت ہو گئے تھے۔ مدھو بالا نے اپنا زیادہ بچپن دہلی میں گزارا۔ ان کے والد عطا اللہ خان پرانے خیالات کے مالک تھے۔ اسی لیے مدھو بالا اسکول سے باقاعدہ تعلیم حاصل نہ کر سکیں۔ مدھو بالا کو فلم دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر فلم کے فیورٹ سین کو اپنی والدہ کے سامنے پرفارم کرتی تھیں۔ وہ اکثر اپنا وقت ڈانسنگ اور فلمی کرداروں کی نقل کرنے میں گزارتی تھیں۔ مدھو بالا کو ایک فلم ایکٹر بننے کا شوق تھا، جبکہ ان کے والد عطا اللہ خان اس فیصلے کے خلاف تھے۔ جب عطا اللہ خان کو کمپنی سے نکال دیا گیا تو انہوں نے اپنا فیصلہ بدل دیا۔ عطا اللہ خان اپنی فیملی کو لے کر دہلی شفٹ ہو گئے۔ جلد ہی مدھو بالا کو آل انڈیا ریڈیو میں کام مل گیا۔ دہلی میں کچھ وقت کام کرنے کے بعد انہوں نے بمبئی جانے کا سوچا۔ شروع میں مدھو بالا نے ایز اے چائلڈ آرٹسٹ مختلف فلموں میں کام کیا۔ مدھو بالا کو ایز اے چائلڈ آرٹسٹ کام دیا بامبے ٹاکیز نے۔ کسے پتا تھا کہ یہ آگے چل کر ایک زبردست ہیروئن بن جائیں گی۔ بیبی ممتاز کے نام سے کام کرتی رہی اور پھر یہ واپس دہلی چلی گئی۔ بہت سی فلموں میں ایز اے چائلڈ آرٹسٹ کام کیا، لیکن پھر بھی گھر سے مفلسی دور نہ ہوئی تھی۔ پھر اس وقت کی مشہور ہیروئن اور بامبے ٹاکیز کی مالک دیویکا رانی نے انہیں دہلی سے بمبئی واپس بلوا لیا۔ اسی دوران ایک نجومی نے بھی کہا کہ یہ لڑکی آگے چل کر بہت نام کمائے گی اور ان کی فیملی میں کسی نے بھی اتنا نام نہیں کمایا ہوگا، لیکن یہ اپنی عمر پوری نہیں جی پائے گی۔ مدھو بالا اپنی فیملی کے ساتھ بمبئی میں ایک ڈاک یارڈ کے ایریا میں رہنے لگی۔ 1944 میں ایک زبردست دھماکہ ہوا جس میں ڈاک یارڈ میں بہت سے گھر تباہ ہو گئے تھے۔ ان میں مدھو بالا کا گھر بھی تھا، جو کہ مکمل تباہ ہو گیا تھا۔ اتفاق سے مدھو بالا اپنی فیملی کے ساتھ ایک لوکل تھیٹر میں فلم دیکھنے گئی ہوئی تھیں، اسی لیے ان سب کی جان بچ گئی، لیکن اب یہ سڑک پر آ چکے تھے۔ پھر اس کی ایک دوست نے مدھو بالا کو اپنے گھر میں جگہ دی۔ مدھو بالا وہاں رہی ضرور، مگر اسی دوران انہیں کام ملنا بھی شروع ہو گیا۔ پھر وہ مووی نیل کمل میں نظر آئیں۔ تب مدھو بالا کی عمر 14 سال تھی۔ اس فلم میں مدھو بالا نے راج کپور کے ساتھ ایک رومانٹک رول ادا کیا تھا۔ 1949 میں فلم محل کے بعد وہ ایک سپر اسٹار بن گئی تھیں۔ ان کے والد نے ان کے کیریئر میں کافی مشکلاتیں پیدا کی تھیں۔ 1951 میں 18 سال کی عمر میں دلیپ کمار کے ساتھ فلم ترانہ میں کام کیا۔ اسی فلم کے دوران مدھو بالا اور دلیپ کمار ایک دوسرے کے قریب آئے اور انہیں محبت ہو گئی۔ مدھو بالا نے دلیپ کمار کو ایک لو لیٹر بھیجا اور ساتھ میں ایک گلاب کا پھول بھی۔ مدھو بالا نے اس لیٹر میں کہا کہ وہ ان کا پروپوزل ایکسیپٹ کریں، تو دلیپ کمار نے ان کا پروپوزل بھی ایکسیپٹ کر لیا۔ مدھو بالا اور دلیپ کمار ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے اور ان کی منگنی بھی ہو گئی تھی، اور ایسا لگتا بھی تھا کہ اب ان کی شادی جلد ہو جائے گی۔ مدھو بالا کے والد کا بھی ان کی جدائی میں بہت ہاتھ رہا، لیکن فلم نیا دور کا کیس دلیپ کمار اور مدھو بالا کی جدائی کا سبب بن گیا تھا۔ یہ کیس تھا کیا؟ 1956 کی بات ہے کہ بی آر چوپڑا کی فلم نیا دور کے لیے مدھو بالا اور دلیپ کمار سائن ہو چکے تھے۔ 10 دن ان ڈور شوٹنگ بھی ہو چکی تھی اور اب آؤٹ ڈور شوٹنگ کے لیے پورا یونٹ تیار ہو چکا تھا۔
مدھوبالا کے والد 30,000 روپے لے چکے تھے لیکن اپنی بیٹی کو آؤٹ ڈور شوٹنگ کے لیے انکاری ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ بی آر چوپڑا دراصل دلیپ کمار کو میری بیٹی سے رومانس کا موقع فراہم کرنے جا رہے ہیں اور انہوں نے رقم واپس کرنے سے بھی انکار کر دیا اور معاملہ عدالت میں جا پہنچا اور دلیپ کمار نے بی آر چوپڑا کے حق میں گواہی دے دی۔ فلم نیا دور کے اس جھگڑے کا سارا ملبہ مدھوبالا پر گرا۔ ایک طرف مدھوبالا کی جگہ ویجنتی مالا کو فلم نیا دور میں لے لیا گیا اور دوسری طرف ان کے والد عطا اللہ خان کو یہ کہنے کا موقع بھی مل گیا کہ یہ تھا تمہاری محبت کا بھرم جو تمہارے ہی خلاف بڑی عدالت میں گواہی دینے چلا آیا۔ دلیپ کمار اپنی بائیوگرافی میں لکھتے ہیں، جو کام میں نے شادی کے بعد کرنا تھا وہ پہلے ہی کرنے کا سوچ لیا تھا۔ کسی کو معلوم نہیں کہ جب مغل اعظم کی آدھی شوٹنگ مکمل ہو چکی تھی تو ہمارے درمیان بات چیت ختم ہو گئی تھی اور رومانوی تعلق بھی ختم ہو چکا تھا۔ تماشائی جن مناظر کو دیکھ کر آہیں بھرتے اور مجھے اور مدھوبالا کو شہزادہ سلیم اور انارکلی کے روپ میں محبتوں کو پروان چڑھاتے دیکھتے، ان مناظر کو ایسے وقت میں فلم بند کیا گیا جب ہم دونوں کے دل ایک دوسرے سے جدا ہو چکے تھے، لیکن تماشائیوں کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا گیا کہ آصف کی غرض تھی کہ ہم دونوں پھر سے ایک ہو جائیں، لیکن میں فیصلہ کر چکا تھا۔ حالانکہ میری شادی کی راہیں ہموار ہو چکی تھیں اور اس کا والد بھی راضی ہو چکا تھا، لیکن اس کا لالچ ہم دونوں کے بیچ پھر بھی آ گیا۔ میں سوچ کر تحمل سے فیصلہ کرنے کا عادی تھا۔ مجھے موقع مل گیا۔ مدھوبالا پریشان تھی اور مجھے قائل کرنے کی کوشش کرتی کہ یوسف، شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اسے کہتا کہ مدھوبالا یہ سب ٹھیک نہیں ہوگا۔ مدھوبالا کے آصف کی باتوں پر کافی حد تک عمل بھی کرنے لگ گئی تھی۔ مغل اعظم کی شوٹنگ کا عروج تھا، لیکن ایک ایسا مرحلہ آ گیا جس سے شوٹنگ رک بھی سکتی تھی۔ مدھوبالا کا والد بھی یہی چاہتا تھا کہ ہماری شادی ہو جائے، لیکن جب مجھے اس کی ذہنیت کا علم ہوا کہ وہ تو ایک کاروباری انسان ہے جو جذبات سے نہیں پیسے کی نظر سے دیکھتا ہے، تو میں نے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ وہ چاہتا تھا کہ جب آنے والے وقت میں میری اور مدھوبالا کی شادی ہو جائے تو ہم صرف اس کی فلموں میں ہی کام کریں۔ مجھے یہ ذہنیت پسند نہیں تھی اور مدھوبالا پریشان تھی لیکن اپنے والد کی مخالفت نہیں کر سکتی تھی، اور میں بھی کیسے ایک ایسی عورت سے شادی کر سکتا تھا جس کی دلچسپی میری ذات کی بجائے کسی اور میں وابستہ ہو جائے۔ اس کی اور میری سوچ کی ترجیحات میں فرق آ گیا تھا اور یہ باتیں کامیاب شادی کی ضمانت نہیں ہوتی۔ دلیپ کمار کہتے ہیں، لوگ چاہ کرتے تھے، اخبارات اسکینڈل چھاپتے تھے۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ مدھوبالا میں وہ تمام خوبیاں تھیں جو ایک عورت میں ہونی چاہیے۔ اس نے میری زندگی کا خلا بھر دیا تھا جو خالی تھا۔ میں شرمیلا تھا اور اس نے مجھے اعتماد دیا تھا۔ مدھوبالا اور میں کافی قریب آ چکے تھے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں، لیکن اخبارات کچھ زیادہ ہی خبر کو بڑھا چڑھا کر شائع کرتے تھے اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ کہ آصف کو تھا، کیونکہ ان کی فلمی جوڑی مغل اعظم فلم کے دوران ہی مقبول ہو رہی تھی اور لوگوں میں اس فلم کو دیکھنے کا اشتیاق بڑھ رہا تھا کہ آصف سے میری کافی بے تکلفی تھی۔ میرا اپنا مزاج تھا اور میں محتاط بھی تھا، لیکن اس میں اور میری کاروباری سوچ میں کافی فرق تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں اور مدھوبالا ایک دوسرے کے کافی قریب آ جائیں۔ بعد میں یہ بات مجھ تک پہنچ گئی کہ انہوں نے ہی مدھوبالا کو مشورہ دیا تھا کہ ایک بااصول اور شریف پٹھان کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کے لیے اسے جسمانی تعلقات قائم کرنا بھی ضروری ہے۔ میں نے مدھوبالا کو بہت سمجھایا کہ تمہارے والد چاہتے ہیں کہ میں اور تم صرف ان کی فلموں کے لیے محدود ہو کر رہ جائیں، اور یہ تمہارے لیے اور خود میرے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوگا اور ہمارا کیریئر ختم ہو جائے گا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ مدھوبالا اور اس کا والد میرے ساتھ مذاکرات کرتے اور میں ادب سے ان کو سمجھاتا، لیکن اس کے والد نے مدھوبالا کو قائل کر لیا کہ میں اس کے والد سے گستاخی کے ساتھ پیش آ رہا ہوں، جبکہ یہ جھوٹ تھا۔ وہ میری بات کا یقین ہی نہیں کرتی تھی اور اس کی ذہنیت مجھ پر آشکار ہو گئی اور میں نے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ مدھوبالا کی بہن نے ایک انٹرویو میں کہا کہ دلیپ کمار نے ہمارے والد کو ڈکٹیٹر بھی کہا تھا۔
پھر انہوں نے معافی مانگنے سے بھی انکار کر دیا تھا، اس لیے تعلق ختم ہو گیا، مگر مدھو بالا مرتے دم تک انہیں نہیں بھول پائی۔ مدھو بالا نے بہت سی فلموں میں کام کیا، جن میں سپر ہٹ فلموں کے نام یہ ہیں: بسنت، ممتاز محل، نیل کمل، محل، سنگار، بے قصور، بادل، سنگ دل، امر، چلتی کا نام گاڑی، مسٹر اینڈ مسز 55، کالا پانی، مغل اعظم، برسات کی رات، ہاف ٹکٹ اور ترانہ۔ مدھو بالا نے کچھ فلمیں پروڈیوس بھی کیں، جن میں ناتا 1955 میں اور محلوں کے خواب 1960 میں بنی۔ مدھو بالا نے 1960 میں کشور کمار سے شادی کر لی۔ 1950 میں ان کا ہارٹ ڈیزیز پبلک ہوا تھا۔ 1960 میں یہ لندن کے ایک ہسپتال میں گئی تھیں، لیکن ڈاکٹر نے علاج کروانے سے منع کر دیا تھا کیونکہ حالت کافی بگڑ چکی تھی اور ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ یہ اب 2 سال سے زیادہ نہیں جی سکتی۔ پھر کشور کمار نے مدھو بالا کو ان کے گھر چھوڑ دیا اور وہ ہر 2 مہینے بعد ان سے ملنے آتے تھے۔ مدھو بالا کی زندگی کے آخری سالوں میں دلیپ کمار سے ان کی بات ہونے لگی تھی۔ مدھو بالا جب بستر پر بہت بیمار تھیں، تب انہوں نے دلیپ کمار کو پیغام بھیجا کہ وہ ان سے ملنے آئیں۔ تب دلیپ کمار نے سائرہ بانو سے شادی کر لی تھی، اس بات سے جیسے مدھو بالا جینے کی آس بھی کھو چکی تھی اور یہ جان چکی تھیں کہ دلیپ کمار اب ان سے بہت دور جا چکے ہیں۔ مدھو بالا نے دلیپ کمار سے کہا کہ میں خوش ہوں کہ ہمارے شہزادے کو شہزادی مل گئی۔ پھر مدھو بالا نے دلیپ کمار سے کہا کہ کیا میں اگر ٹھیک ہو گئی تو وہ میرے ساتھ فلموں میں کام کریں گے۔ دلیپ کمار وہ ان کا آخری درد اپنے لفظوں میں بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، وہ مرنا نہیں چاہتی تھی، وہ بے حد دردناک تھا۔ جو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ وہ اگر ٹھیک ہو جائیں تو کیا میں ان کے ساتھ فلموں میں کام کروں گا۔ میں نے اسے کہا، تم ضرور ٹھیک ہو جاؤ گی، تم ٹھیک ہی ہو۔ میں نے ان کو یقین دلایا اور وعدہ کیا کہ ہاں، میں تمہارے ساتھ فلمیں ضرور کروں گا، لیکن یہ وعدہ کبھی پورا نہ ہو سکا۔ یہ ان کی آخری ملاقات ثابت ہوئی۔ نہ جانے کتنے ادھورے سپنے اور دل میں کتنا غم اور درد لیے مدھو بالا نے اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ مدھو بالا کی زندگی میں دلیپ کمار کی جگہ کوئی نہیں لے سکا اور یہ ادھورا پن ہمیشہ ان کے ساتھ رہا۔ انارکلی کی کہانی سے بھی زیادہ مدھو بالا کی اصل زندگی کی کہانی کا درد تھا۔ انارکلی کا صرف دل ہی ٹوٹا تھا، جبکہ مدھو بالا کا دل تو ٹوٹا تھا اور ان کا دل بیمار بھی تھا۔ جب مدھو بالا گزر گئی تب دلیپ کمار مدراس میں گوپی فلم کی شوٹنگ کر رہے تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ مدھو بالا اب اس دنیا میں نہیں رہی تو وہ فلم کی شوٹنگ چھوڑ کر بمبئی پہنچے۔ تب تک مدھو بالا کو دفنایا جا چکا تھا۔ وہ اتنی بد نصیب تھی کہ جیتے جی تو ان کی محبت سے محروم رہی اور مرنے کے بعد بھی دلیپ کمار ان کو کاندھا نہ دے سکے۔ مدھو بالا کی اصل زندگی کسی فلم سے کم نہیں تھی۔ انڈیا اور پاکستان میں مدھو بالا اور دلیپ کمار کے بہت سے فینس ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ مدھو بالا اور دلیپ کمار کی شادی ضرور ہونی چاہیے تھی۔ سو ویورز، میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سو اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔